ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یذل لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیر عباس۔ ناظرین محترم، پروگرام حسین والے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو جن مہمانان گرامی میں ہمیں اسٹوڈیو میں شرف بخش ہے، تشریف لا کے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے تشریف لائے ہیں، معروف و مشہور ہستی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاعر اہل بیت آغا ظہور عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اور جو دوسرے مہمان ماشاءاللہ جانی پہچانی ہستی، اہل سنت برادری سے، راولپنڈی اسلام آباد کے معروف و مشہور نقیب ہیں عثمان علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان علی صاحب آپ کو حسین والے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے، اور دنیا بھر میں حسین والے آپ کے کلام سے انشاءاللہ آج مستفیض ہوں گے۔ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ شاعری کا سلسلہ کب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ملک صاحب، اور زہیر میرے چھوٹے بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آج اس فورم پہ ہم اکٹھے ہیں۔ اور عطا ہے تو بس عطا کے لیے نہ تو کوئی وقت کا تعین ہے اور نہ زمان و مکان کا تعین ہے، عطا ہے ہمیشہ سے ہے۔ تو جب سے لکھنا سیکھا، جب سے بولنا سیکھا، جب سے سنا، حسین سنا اور علی سنا، کیا بات ہے، وہی لکھیں گے وہی پڑھیں گے۔ مطلب آپ ایک کہنا چاہیے کہ پیدائشی شاعر ہیں، پیدائشی مزاج ادبی ہے شروع سے۔ شاعر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پیدائشی علی علی کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سب بھی ماشاءاللہ پیدائش سے ہی ایک ماں کی گود سے ہی پرورش اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر صاحب شاعر کا ایک جو مزاج ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک عام انسان اور ایک شاعر میں اس کے جو لکھنے کا سٹائل اور کیا یہ پڑھنے کا، میں کہتا ہوں جیسے ہم پڑھنے والے ایک الگ انداز ہوتا ہے ان کا، اپنے لائف سٹائل، ایک شاعر کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ شاعر کا مزاج یا شاعر کی جو انفرادیت ہے وہ مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ۔ کیونکہ آپ اچھے آبزرور ہوں گے تو آپ ضرور اس کو اپنے کینوس پہ لائیں گے۔ اگر آپ پینٹر ہیں، اگر آپ ووکل ہیں تو اپنے الفاظ میں لائیں گے، اور اگر آپ شاعر ہیں تو آپ لکھیں گے۔ آپ نثر نگار ہیں تو آپ یقیناً کوئی تحریر، یہ مشاہدہ بیسڈ ایکٹیویٹی ہے۔ شاعری ہو، منقبت ہو، اس کی جتنی بھی اصناف ہیں یہ مشاہدہ۔ کسی ایسے مطلب موضوع پہ لکھنے کے لیے کہ آپ کو مطلب وقت کا کوئی تعین ہونا ضروری ہے؟ جیسے آپ کربلا پہ جیسے ذکر محمد و آل محمد، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سے شعراء یہاں تشریف لائے، ہر ایک کی طرح کی عطا ہوتی ہے۔ آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ ماحول بنانا پڑتا ہے؟ مطلب 100% عطا ہے۔ آپ یہ طے ہے کہ جب تک وہ الفاظ عطا نہ کریں کسی سے نہ لکھے جا سکتے ہیں نہ پڑھے جا سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین میں ایک فرمان ہے کہ جب کوئی ہمارے جد کا قصیدہ لکھنا چاہے تو الفاظ ہم عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مستند روایت ہے بہار الانوار کی، کہ ایک شخص نے، ایک شاعر اپنے دور کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا، اس نے کچھ کلام لکھا، عشاء کے بعد اس نے کلام کو طے کیا، جیب میں ڈالا اور سو گیا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ صبح امام کو سناؤں گا۔ صبح نماز کے بعد امام، آپ کے بزرگوں کی شان میں یہ کلام ہے تو اجازت دیں تو سنا دوں۔ امام نے جائے نماز کے نیچے سے کاغذ نکالا، انہوں نے کہا یہ پڑھو اور سناؤ۔ تو اس شاعر نے کہا کہ یہ میں نے رات لکھا
رات لکھ کے جیب میں ڈالا اور میں اپنے اکیلے کمرے میں سو گیا. صبح آپ کے پاس حاضر ہو گیا. تو یہاں امام نے فرمایا کہ جب کوئی محمد و آل محمد کی ثنا بیان کرنا چاہے الفاظ ہم عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. تو اس میں نہ تو آمد کی کوئی بات ہے، نہ قابلیت کی، نہ ہنر کی، نہ اس میں کوئی تعلیمی کوئی ڈگریوں کی. عطا ہے. زہیر بھائی کو یاد ہوگا پچھلے محرم میں ہم کچھ نوحہ اس نوحہ پر کام کر رہے تھے. جی جی رات 8 بجے اکٹھے بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، ایک مصرع لے کے بیٹھے ہوئے تھے. صبح کے 9 بج گئے، کچھ نہیں تھا، ایک مصرع لے کے بیٹھے ہوئے تھے. 9:20 تک 12 اشعار ہم تیار کر رہے ہیں. بس تو یہ عطا ہے، جب ہوئی تب ہوئی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے زہیر صاحب ہیں یا عثمان علی صاحب ہیں یا کوئی اور بھی پڑھنے والا، کوئی نعت گو کوئی ہے، چاہے وہ مرثیہ خواں ہے، چاہے وہ سلام گزار ہے، آپ سے فرمائش کرتا ہے کہ آغا ظہور مجھے جو ہے نا اس کافی اور ردیف میں اس پہ مجھے آپ کو کلام لکھ دیجئے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی آمد ہی ہوتی ہے یا باقاعدہ پلان کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں؟ دیکھیں، الفاظ کے تانے بانے تو ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان الفاظ کو کاسمیٹکس اور بیوٹی پھر وہی عطا ہے. میں اس سے نکل ہی نہیں سکتا ہوں. میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں کہ یہ میں نے لکھا ہے. میری مطلب مجبوری ہے. میں نے بہت دفعہ بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے، لیکن اس میں سے نکل نہیں سکتا میں کہ میں کہوں یہاں میں نے لکھا ہے. یہ عثمان بھائی کے حکم کی تعمیل ہوئی، لکھا ہوا ہے چاند کے سی. انہوں نے کہا مجھے چھوٹی بہر میں کچھ لکھیں تو لکھا. بھائی یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بالکل فرمائش کریں گے آپ سے جناب. تو بھائی جب حکم کرتے ہیں ہم بیٹھ کے لکھتے ہیں. بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. تو ہم بیٹھتے ہیں، پلان کرتے ہیں. کبھی ایک مصرع کوئی ایک ہمیں کوئی پلاٹ مل جاتا ہے جس پر، یا ان کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے چھوٹی بہر میں، بڑی بہر میں. ہم بہت ساری باتیں جب ہم شیئر کرتے ہیں تو جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. وضو کر اچھا لیتے صاحب، ہیں. میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آج کل جو شاعری ہو رہی ہے، یہ پڑھنے والے یہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی قافیہ ردیف کے بجائے آپ کو طرز سناتے ہیں کہ ہمیں اس طرز پہ کلام لکھ دیا جائے. ایک مخصوص ٹون پہ جی آپ لکھیں. آپ بالکل ایسے ہوتے ہیں. اصل میں قبلہ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے وساطت سے، چونکہ آپ کا یہ پروگرام بالخصوص لکھنے والے بھی دیکھتے ہیں اور پڑھنے والے بھی دیکھتے ہیں، تو مشاہدے کی کمی ہے، تھوڑا محنت کم ہے، تھوڑا تعلیم کی کمی ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس کوالٹی مٹیریل نہیں آ رہا. ہمارے پاس پچھلے 50 سال میں محسن نقوی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا سر ہمارے نوجوانوں میں شوق نہیں ہے اردو پڑھنے کا؟ نہیں، شوق زبان سے لگاؤ نہیں. شارٹ کٹ کا جو چونکہ یہ دور ہے، پچھلے 40-50 سال سے ہم شارٹ کٹ میں الجھے ہوئے ہیں. ہم نے کچھ مختلف ٹیونز اٹھا کے نئی پرانی ہم انہی میں ایڈجسٹ کرنے کی بجائے ہم تھوڑی سی محنت کر لیں. زہیر کتنی محنت کرتے ہیں، ایک ایک مصرے پر کئی دن ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو محنت سے بھاگ رہے ہیں اس کے، اور پھر ہمارا جو کوالٹی مٹیریل نہیں آ رہا. ہمیں ایررز بھی اس میں آتے ہیں، پھر لوگوں کے اعتراضات بھی اس میں آتے ہیں. کیونکہ ہم جب دین سے دوری یا دین کو کیجول موڈ میں لیں گے یا ہم ملنگانہ رنگ کو ایک ایسے آڈ رنگ میں لے جائیں گے تو اس سے پھر ہمیں بہت سارے مسائل آتے ہیں. آغا صاحب، یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ سے گفتگو. ہم چاہیں گے کچھ اپنا دنیا بھر کے حسین والوں کو اپنے کلام سے نوازیے. بسم اللہ کیجیے. ابتدا اگر آپ زہیر ایک نعتیہ کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. براق جسے فرش سے یوں لے کے چلا ہے، براق جسے فرش سے یوں لے کے چلا ہے، قوسین کی منزل پہ بھی لمحوں میں گیا ہے. اور پڑھتے ہیں کتابوں میں تیرا سایہ نہیں تھا، پڑھتے ہیں کتابوں میں تیرا سایہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں سائے میں تیرے ارض و سما ہے. میں کہتا ہوں سائے میں تیرے ارض و سما ہے. اور جبریل کے استاد تم ہی ہو. جبریل کے، جزاک اللہ،
थैंक यू। जिब्रील के उस्ताद तुम ही हो, हैदर सा अली तेरे ही कदमों पे चला है। सुभान अल्लाह, हैदर सा अली बेशक बेशक। वाह, और वाह, शब्बीर के औसाफ बुलंद तेरी वजह से, बेशक। शब्बीर के औसाफ बुलंद तेरी वजह से, कांधे पे खड़ा है कभी नेज़े पे जड़ा है, वाह, कांधे पे खड़ा है, और तू रहमत आलम है दो आलम की नज़र में, बेशक। सुभान अल्लाह, तू रहमत आलम है दो आलम की नज़र में, और अमन का शाह तेरा हसन सब्ज़ कबा है। सुभान अल्लाह, जज़ाक। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और तेरे रुख अनवर की झलक सैयदा ज़हरा, तेरे रुख अनवर की झलक सैयदा ज़हरा, और बेटी भी वो तूने जिसे माँ भी कहा है, और बेटी भी वो, और ईमान का इम्कान जहाँ तक है जहाँ में, ईमान का इम्कान जहाँ तक है जहाँ में, सरकार की मेहनत अबू तालिब की सखा है, सरकार की मेहनत बहुत खूब। अबू तालिब की सखा है। और लिखने का इरादा था कसीदा तेरा सरवर, लिखने का इरादा था कसीदा तेरा सरवर, औसान जमा करने को ये ज़िक्र किया है, सलमान के जैसे औसान जमा करने को ये ज़िक्र किया है, क्यों कि सलमान के जैसे तेरे बच्चों में मगन हूँ। वाह वाह वाह, सलमान के जैसे तेरे बच्चों में मगन हूँ, आरिफ हूँ तेरा मुझ पे अबू ज़र की अता है। सुभान अल्लाह, आरिफ। वाह वाह वाह। और दिल थाम के एक अर्ज़ करूँ ऐ शहे वाला, औकात ही क्या मेरी कहाँ मेरी रसा है, मौकूफ़ नहीं आदम व जिन्न और मलक तक, हद है तेरा हम्माद अज़ल से ही खुदा है, और कुरान ज़मीमा है तेरे फ़हम व सुखन का। शॉर्ट बुक ये जो भाई के पास है छोटी सी, मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ कि कुरान और मुस्तफ़ा ने खुदा से पढ़ा है। वाह 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 वाह। कुरान ज़मीमा है तेरे फ़हम व सुखन का, अल्फाज से बाला है खुदा से जो पढ़ा है, और बिन बोले जो सुनता है तो बिन मांगे अता कर। वाह 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 वाह। बिन बोले जो सुनता है तो बिन मांगे अता कर, साइल तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, और मकता है कि लिखता है ज़ुहूर आपकी औलाद की मिदहत, लिखता है ज़ुहूर आपकी औलाद की मिदहत, दरअसल ये ज़हरा तेरे बाबा से वफ़ा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सलामत रहे आगा, क्या खूब कलाम लिखा माशाअल्लाह, सलामत। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अली साहब, मैं चाहूँगा एक कलाम सुना जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल, अता कीजिए कलाम किबला। जी हुजूर, मैं आज मेरी खुशकिस्मती है और खुशबख्ती है कि जिस शायर का मैं कलाम पेश कर रहा हूँ वो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं पेश करता हूँ। लिखा हुआ है चांद के सीने पे या हुसैन, करबो बला हुसैन मदीने पे या हुसैन, करबो बला हुसैन मदीने पे या हुसैन। लिखा हुआ है सब्ज़ दरख्तों पे या हसन, लिखा हुआ है सब्ज़ दरख्तों पे या हसन, हर सुर्ख फूल सुर्ख ज़मीने पे या हुसैन, हर सुर्ख फूल सुर्ख ज़मीने पे या हुसैन। माशाअल्लाह। इस बहरो बर का कौन है वारिस जहान में, इस बहरो
کون ہے وارث جہان میں، دریا پہ یا عباس، سفینے پہ یا حسین، کرب و بلا حسین، مدینے پہ یا حسین، اور یزداں کی نعمتوں کا خلاصہ بطول ہے، یزداں کی نعمتوں کا خلاصہ بطول ہے، اور ساری نعمتوں کے خزینے پہ یا حسین، کرب و بلا حسین، مدینے پہ یا حسین۔ بہت خوب، اور میرے نزدیک حاصل کلام شعر ہے، عطا کیجیے کہ ہر کہکشاں کے وسط میں لکھا ہے فاطمہ، ہر کہکشاں کے وسط میں لکھا ہے فاطمہ، ہر کوثر اس کے دفینے پہ یا حسین، کرب و بلا حسین، مدینے پہ یا حسین، اور مہر نبی ظہور ہے کن کا یکون میں، مہر نبی ظہور ہے کن کا یکون میں، انگشتری نبی کی نگینے پہ یا حسین، کرب و بلا حسین، مدینے پہ یا حسین۔ یا حسین، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ۔ آغا ظہور کے کلام نے اور بزبان آپ کی عثمان علی، حسین والے عثمان علی، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ سلامت رہیں ہمارے بھائی۔ اسٹوڈیو کا ماحول ہی نہیں، مجھے دنیا بھر میں جہاں جہاں حسین والے ہیں ان کے چہرے دھمک اٹھے ہیں۔ بے شک، مولا آپ کو اس کی جزا دے۔ آغا ظہور، مولا آپ کو مزید آپ کے کلام میں اثر ڈالے، اور مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عثمان علی خوش رہیں۔ بہت خوب ماشاءاللہ، کیا کہنے سر، جتنی تعریف کی جائے کم، اور میں تو انتہائی مشکور ہوں ماشاءاللہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس بس میں حصہ بنے۔ آغا ظہور صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی آپ نے کلام کے کوئی آپ نے اس کو شائع بھی کیا ہے کوئی کتاب وغیرہ کی شکل میں، یا ابھی کوئی ایسا ارادہ ہے؟ جی، مصروفیات میں سے جب وقت نکلتا ہے تو میں ویسے مختلف چینلز کے لیے بھی اور اخباروں کے لیے بھی ویسے بھی لکھتا رہتا ہوں، اور کالمز وغیرہ بھی۔ باقاعدہ کوئی اس کی شکل نہیں دی آپ نے؟ باقاعدہ ایک کتاب الحمدللہ ہے، اور وہ پبلشنگ کے مراحل میں یہ اس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو چونکہ مصروفیات کچھ ایسی رہی ہیں کہ ہم نے ترتیب تو دیا ہے، مرتب کر لیا ہے، پبلشنگ کے انتظار میں انشاءاللہ۔ سوشل ایشوز پہ بھی لکھتے ہیں؟ جی آف کورس۔ کوئی اپنی پسند کی کوئی کسی آج کل کے کرنٹ ایشوز کے اوپر کوئی اچھی نظم ہمیں سنائے تو اچھا رہے گا؟ سر بالکل، جو ہمارے کرنٹ سینیریوز ہیں اور جس اذیت سے ہم دوچار ہیں اس کا اظہار ہم یقیناً ایز اے شاعر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ضرور پبلک ایشوز کو ڈسکس کریں اور پبلک ایشوز کو پبلسائز کریں، اس کو پروموٹ کریں، اس کلچر۔ میں چاہوں گا کہ چیدہ چیدہ اشعار سے ہمیں نوازیے۔ تلخیاں محو تماشائے جنوں رہتی ہیں، واہ واہ، تلخیاں محو تماشائے جنوں رہتی ہیں، آہٹیں جتنی بھی خاموش کروں رہتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خاموشی چیختی پھرتی ہے میری نس نس میں،
واہ واہ. خاموشی چیختی پھرتی ہے میری نس نس میں نس نس میں، کرچیاں چنتا رہوں پھر بھی دروں رہتی ہیں. کیا بات ہے، کیا کیا کہنے بات ہے. کرچیاں چنتا رہوں پھر بھی دروں رہتی ہیں. اور کشتی مہر و محبت میں ہے اب ایسے شگاف، کشتی مہر و محبت میں ہے اب ایسے شگاف، رنجشیں اب میں جیوں چاہے مروں رہتی ہیں. واہ واہ واہ. اور ایک دو چار نہیں شہر ہے مائل بکرم، واہ واہ ایک واہ. دو چار نہیں شہر شہر ہے مائل بکرم، بیٹیاں حوا کی اب زیر فسوں رہتی ہیں. فسوں رہتی ہیں. بیٹیاں حوا کی اب زیر فسوں رہتی ہیں، اور مشکلیں ڈھونڈ ہی لیتی ہیں میرے گھر کا پتہ. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. تھینک یو. مشکلیں ڈھونڈ ہی لیتی ہیں میرے گھر کا پتہ، ہجرتیں جتنا بھی میں ان سے ڈروں رہتی ہیں. واہ واہ واہ. اور کھیل قومی ہوا بارود میرے بچوں کا، ہائے ہائے. کھیل قومی ہوا بارود میرے بچوں کا، جھنڈیاں اس لیے پرچم کی نگوں رہتی ہیں. واہ 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 واہ. اور تم نے چپ سادھ لی ہے جبر و تشدد کے خلاف، تم نے چپ سادھ لی ہے. تم نے چپ سادھ لی ہے جبر و تشدد کے خلاف، قوتیں ظلم کی مائل بنموں رہتی ہیں. اور مکتا ہے کہ جس کو سمجھے ہو غزل زہر غم ہستی ہے، واہ. جس کو سمجھے ہو غزل زہر غم ہستی ہے، حالتیں اس لیے آغا کی زبوں رہتی ہیں. واہ 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 واہ. حالتیں اس لیے آغا کی زبوں رہتی ہیں. تھینک یو جی. ناظرین، میں کافی دنوں سے زہیر بھائی کو ہمارے ناظرین نے نہیں سنا. کافی فرمائشیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج زہیر بھائی کچھ ہمیں کلام سے نوازیے، اور بہت کیا ہی اچھا ہو کہ آغا ظہور کا کلام اگر ہم سنائیں تو لطف آ جائے. بہت شکریہ آپ نے، بلکہ آپ تمام دیکھنے والوں کا کہ آپ نے محبت سے پیش آتے ہیں اور پروگرام کو محبت دے رہے ہیں. انتہائی ممنون ہیں آپ کے. تو آغا بھائی کا ایک کلام ہے جو اربعین پہ لکھا ہوا، اور گزشتہ برس جو ہے اربعین کے حالات ایسے تھے تو اس پہ کلام لکھا گیا، نہیں جا سکے تو ایک درد تھا دل میں، تو آغا صاحب نے وہ کلام لکھا اور مجھ ناچیز نے پڑھا. اس کی جو طرز ہے وہ انتہائی معروف و مشہور جناب زاہد نقوی صاحب نے بنائی، اور مجھ حکیم نے پڑھا. ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں گے محمد وعلی محمد. کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین، کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین، میں انتظار میں رہتا ہوں صبح و شام حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین. اور میں اٹھتے بیٹھتے مصرے سناتا رہتا ہوں، میں اٹھتے بیٹھتے مصرے سناتا رہتا ہوں. خدا را سن لو میرا بھی، خدا را سن لو میرا بھی کوئی کلام حسین. کبھی مجھے بھی بلاؤ
میرے امام حسین. اور عمران بھائی دیکھیے گا بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے کہ جورے گے کرب و بلا تھی سو اب معلا ہے. جورے گے کرب و بلا تھی سو اب معلا ہے. اگرچہ 8 ہی دن تھا تیرا قیام حسین. کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین. اور در خیام سے زینب نے یہ سوال کیا. در خیام سے زینب نے یہ سوال کیا کہ محاذ کرب و بلایا محاذ کرب و بلایا محاذ شام حسین. کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین. اور آپ تمام بھائیوں اور دیکھنے والوں کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. یہ میری ضد ہے مگر دست بستہ ضد ہے میری. یہ میری ضد ہے مگر دست بستہ ضد ہے میری. بس ایک شام میرے گھر بس ایک شام میرے گھر میں بھی قیام حسین. کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین. اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا کہ ظہور غازی عباس اسم میں ہے میرے. ظہور غازی عباس اسم میں ہے میرے. اور زہیر زندہ ہے پڑھ کر زہیر زندہ ہے پڑھ کر تیرا کلام حسین. سلامت رہیے. کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آغا ظہور بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین اب ہم شکر گزار ہیں آغا ظہور آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. عثمان علی بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. ناظرین اب ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوگا ننھے حسین والے. اور زہیر بھائی آج کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مناہل حیدر. اور مناہل حیدر سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. چلتے ہیں بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.